بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لیگل ایجوکیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے سب سے پہلے وہ ہے آئین۔ اور اپنی گزشتہ جو نشست تھی اس میں ہم نے رول آف لاء کی بات کی تھی، اور رول آف لاء جو ہے اس کا بھی براہ راست تعلق اگر ہم نے اسے سمجھنا ہے تو ہمیں آئین کو جو ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے۔ جتنے بھی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے، جتنے بھی ایکٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی رولز ہوتے ہیں، جتنے بھی ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آئین کے ماتحت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آئین جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی ایکٹ، کوئی قانون آئین سے متصادم ہے تو وہ جو ہے وہ وائڈ ہوتا ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں جو آئین جو شروع ہوتا ہے وہ ہے چیپٹر پارٹ 1 سے، انٹروڈکشن ہے اس کا، اور اس میں جو اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن دی ہے، یعنی دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، یعنی پاکستان جو ایز اے ریپبلک جو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیئر اینڈ ریفر ٹو ایز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہے اس کو آگے بتایا گیا ہے کہ یہ 4 جو ٹیریٹریز ہیں پاکستان کی، اکائیاں ہیں، بلکہ 5، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، پنجاب، KPK اور بلوچستان، یہ مل کر جو ہے یہ ایک پاکستان کو ایک فیڈریشن جو ہے شیل بی فیڈرل ریپبلک، یعنی ایک وفاقی ریاست ہوگی، اور یہ 4 اکائیوں سے مل کر ایک بنے گی۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو آئین جو ہے اس کے اندر جو پہلی بات بتا دی گئی ہے وہ اس کی کمپوزیشن سے متعلق ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 2 ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اسٹریٹ اوے کسی بھی کوئی تفصیل کے بغیر ایک لائن میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام ٹو بی دی اسٹیٹ ریلیجن، اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، اور اس میں فل سٹاپ، اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اس کا مطلب یہ بڑا واضح ہے اور بڑا دو ٹوک اور بڑا ان ایمبیگوسلی جو ہے وہ آئین جو ہے وہ اپنے شروع ہی، یعنی آرٹیکل 2 کے اندر یہ کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب، یعنی ایک اسٹیٹ ریلیجن ہوگا۔ اور 2A جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 2A جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ آئین کا حصہ ہوگی۔ قرارداد مقاصد جو ہے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس آرٹیکل 2A میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 3 آتا ہے۔ آرٹیکل 3 کے اندر ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو معاشرتی خرابیاں ہیں، اور جتنی بھی لا لیسنس ہے، اور جتنی بھی لیٹیگیشن ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایکسپلائٹیشن۔ عام فہم الفاظ میں یہ ہے کہ کسی کی کمزوری کو، کسی کی کمزور معاشی پوزیشن کو، کسی کی کم تعلیمی قابلیت کو، کسی کی کم جسمانی اور ذہنی استطاعت کو کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ ہے بیسک کانسیپٹ۔ ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا کسی چیز کو۔ اگر فار انسٹنس اگر کوئی آدمی جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی ایسا کام لیں جس میں آپ اس کی اجرت جو ہے وہ مکمل نہ دیں، اور اس سے کام بھی زیادہ لیں، اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں سروس کی، اس کے اندر جو ہے یہ ایک ایگزامپل ہے، جیسے بانڈڈ لیبر ہے، تو یہ ایکسپلائٹیشن کی ایک فارم ہے۔ اس طرح سے بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلائٹیشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ہم اپنی جو آئندہ نشست ہوگی اس کے اندر اس ایکسپلائٹیشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے بعد پھر ہم آگے آرٹیکل 4 پہ چلیں گے، اور جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 4 جو ہے وہ روح ہے میرے خیال میں آئین کی بھی، اور اس رول آف لاء سے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر کے پھر آگے بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔